مخصوص جانور کی قربانی اللہ کی راہ میں دینا یہ قبول ہوگا۔ اب مخصوص جانور کے بارے میں نے بتایا کہ جس کو گھر میں پالا جاتا ہو عام طور سے۔ اب جانور میں اور پرندہ میں فرق ہے، یاد رکھیے گا۔ مرغی کو جانور بولیے گا، اصطلاح میں ہمارے عرف میں مرغی جانور ہے، ہم لوگ اس کو پرندہ کے کیٹیگری میں رکھتے ہیں، پر والا ہے وہ۔ تو مرغی کی قربانی یا مرغے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جانور عموماً ہم لوگ جو ہے کہ بکری ہے نا، بھینس، اونٹ، ان سب کو بولتے ہیں نا، ان سب کی پالتو ہو، اس کا مطلب یہ کہ عام طور پر اس کو پالا جاتا ہو۔ ہرن کو کوئی عام طور سے گھر میں پالتا ہے؟ ہرن کو کوئی عام طور سے گھر میں پالتا ہے؟ نہیں پالتا ہے، تو ہرن کی قربانی جائز نہیں۔ نیل گائے کو عام طور سے کوئی گھر میں پالتا ہے؟ اگرچہ یہ حلال ہیں، طیب ہیں، پاک ہیں، لیکن اس کی قربانی جائز نہیں، کیونکہ اس کو عام طور سے گھر میں پالا نہیں جاتا ہے۔ تو بکری ہو، دمبا ہو، بھینس ہو، گائے ہو، اونٹ ہو، ان سب جانوروں کی قربانی جائز ہوگی، لیکن یہ جانور عیب سے پاک ہونے چاہیے، عیب سے پاک ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ سال کی بھی قید ہے، اونٹ 5 سال یا اس سے زیادہ کا ہونا چاہیے۔ اگر 5 سال سے کم ہے اونٹ تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ گائے یا بھینس 2 سال یا اس سے زیادہ کی ہونی چاہیے، اگر 2 سال سے کم کا ہے جانور تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ بکری 1 سال یا اس سے زیادہ کا ہونا چاہیے، بکری میں بھی خصی شامل ہے، تو بکری یا خصی 1 سال یا اس سے زیادہ کا ہونا چاہیے، کم کا اگر ہوگا تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ ہاں دمبا جانتے ہیں نا، جو اس کے اون نکلتے ہیں جس کے، تو وہ اگر 6 مہینہ کا ہو اور اتنا بڑا ہو کہ دیکھنے سے دور سے دیکھے تو 1 سال کا لگے تو اس کی قربانی جائز ہے، لیکن اس میں بھی افضل یہ ہے کہ وہ 1 سال کا ہونا چاہیے۔ اب عیب نہیں ہونا چاہیے، جانور عیب سے پاک ہونا چاہیے۔ عیب میں بھی کہا گیا کہ اگر معمولی عیب ہے تو قربانی کراہت کے ساتھ جائز ہے، اگر معمولی عیب ہے تو۔ اب معمولی عیب کیا، میں نیچے بتاؤں گا۔ اگر عیب زیادہ ہوا تو قربانی جائز نہیں۔ جس جانور کا سینگ جڑ تک ٹوٹ جائے، 2 سینگ ہوتے ہیں، دونوں میں سے ایک سینگ بھی اگر جڑ تک ٹوٹ گیا تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ نمبر 2 پر ہے جو جانور اس حد تک پاگل ہو کہ خود سے چرتا نہ ہو، یعنی اگر آپ اس کے سامنے کھانے کی غذا دے دیں تو وہ خود سے نہ کھاتا ہو، تو ایسا پاگل جانور بھی جو ہے کہ قربانی میں جائز نہیں۔ اتنا دبلا پتلا جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو، ہڈیوں میں گودا نہ ہو، بالکل سکڑ گیا ہو اس کی ہڈی، تو یہ بھی عیب والا جانور ہے۔ اندھا اور ایسا کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو، اندھا ہو تو سمجھ میں آ رہی، کانا ہو اور کانا ایسا جانور ہو کہ اس کا کانا پن ظاہر ہو رہا ہے، دیکھنے والا دیکھ کر کے سمجھ جائے گا کہ یہ جو ہے کہ کانا ہے، تو پھر ایسا جانور بھی عیب دار جانور، اس کی قربانی جائز نہیں۔ ایسا لنگڑا جانور جو خود سے چل کر قربانی کی جگہ تک نہ جا سکتا، اس کو اٹھا کر کے لے جانے کی ضرورت ہو یا اس کو کھینچ کر کے لے جانے کی ضرورت پڑے، تو یہ جانور بھی عیب والا جانور ہے، اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ بہت بیمار جانور کہ جس کی بیماری ظاہر ہو رہی ہو، ایسا جانور بھی عیب والا جانور، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ 7ویں نمبر پر ہے کہ جس جانور کے کان یا دم 1/3 سے زیادہ کٹے ہو، 1/3 مطلب کان کا 3 حصہ کریں اور 3 حصہ میں سے اگر 1 حصہ یا اس سے زیادہ اگر کٹا ہوا ہے تو پھر یہ بھی جانور عیب والا مانا جائے گا، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں 1/3 سے اگر کم کٹا ہوا ہے، 3 حصوں میں سے اگر 1 حصہ سے کم کٹا ہوا ہے تو ایسا قربانی کا جانور جائز ہے اور یہ عیب والا نہیں شمار ہوگا۔ جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہو یا 1 کان نہ ہو یا دونوں کان نہ ہو تو ایسا جانور بھی عیب والا مانا جائے گا، اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کان ہے مگر پیدائشی طور پر چھوٹے چھوٹے کان ہیں اگر، اور وہ کان کٹا ہوا نہیں سمجھ میں آ رہا، کان پورا دکھے تو وہ عیب والا نہیں ہوگا، چھوٹا ہونا عیب نہیں ہے، ہاں کٹا ہوا ہونا یہ عیب ہے۔ نمبر 9 پر ہے جس جانور کے دانت نہ ہو، یا بکری کا 1 تھن اور گائے کے 2 تھن کٹے ہوئے ہوں یا خشک ہو، سوکھے ہوئے ہوں، تو اس جانور کو بھی عیب والا جانور مانا جائے گا، قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں قربانی کرتے وقت جانور اگر اچھلا یا کودا اور اس کی سینگ ٹوٹ گئی یا پیر ٹوٹ گیا یا پھر جو ہے کہ چاقو سے لگ گیا، کان کٹ گیا، تو اس وقت وہ عیب نہیں شمار ہوگا۔